بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قلبی صفائی کے لیے روحانی تدابیر، ان میں سے اس وقت خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ دو الفاظ ہیں، ایک حزن اور ایک خوف۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی۔ اندر کے ڈر کو حزن کہتے ہیں اور باہر کے ڈر کو خوف کہتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس کو دوبارہ سنیں۔ دو الفاظ ہیں، حزن اور خوف۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو۔ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، اندرونی اور بیرونی۔ اندر کے ڈر کو حزن کہتے ہیں اور باہر کے ڈر کو خوف کہتے ہیں۔ جب بھی کسی بیرونی شخص کا ڈر ہوگا تو اسے خوف کہیں گے، اور جب اندر کا کوئی غم، روگ یا کوئی مسئلہ ہوگا تو اسے حزن کہتے ہیں۔ اسی لیے جنتی جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو ان کے دل میں فکر ہوگی کہ پتہ نہیں بنے گا کیا، اور داخل ہوتے ہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ جب وہ حزن چلا جائے گا، دل کا غم چلا جائے گا تو سکون حاصل ہو جائے گا۔ خوف عام طور پر سزا اور عذاب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، ظاہری ڈر۔ خوف سانپ سے کہ ڈس نہ لے، خوف چور سے کہ مال نہ چھین لے، خوف قاتل سے کہ ہمیں قتل نہ کر دے۔ تو بیرونی جتنے بھی عنصر ہیں، ان سے جب تکلیف پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس کو ڈر کہتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ سے بھی خوف آتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور وہ آقا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں۔ بچہ باپ سے ڈرتا، شاگرد استاد سے ڈرتا، تو مار پیٹ کا خوف رہتا ہے، ابا ماریں گے، اور استاد جو ہے وہ تنبیہ کریں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے۔ اس طریقے سے ظاہر میں باہر کا ایک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منمانیاں کرنے والوں سے انتقام لینے کا حکم دیا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جیسے بندے کہا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے بڑا مایوس کیا ہے، مجھے تجھ سے توقع نہیں تھی۔ جب بندے اپنے اللہ تعالیٰ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، جب بندے اپنے اللہ تعالیٰ کی توقعات پر پورا نہیں اترتے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ تو یہ جو کوتاہیاں ہوں، یہ جو کوتاہیوں پر، غفلتوں پر اور گناہوں پر عذاب ہونے کا ڈر ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے بچے سے کوئی قیمتی برتن ٹوٹ جائے تو وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھا رہتا ہے،
مگر اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ امی کو پتہ چلے گا تو مجھے تھپڑ لگیں گے، اور ابو کو پتہ چلے گا تو جوتے لگیں گے، تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور سزا کا عنصر اس پر غالب ہوتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی، اسی لیے اس کو خوف کہتے ہیں۔ جب کسی بندے کو اپنے گناہوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگے تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اب یہ ظاہری ڈر بھی مطلوب ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور اس پر دگنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ دل میں اللہ کا خوف ہونا بھی عبادت ہے، اور اس پر ڈبل اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ آج دنیا گھر میں 2 گھر بناتی ہے، ایک اہل خانہ کے لیے اور ایک مہمان خانہ۔ تو خانے 2 ہوئے، ایک اہل خانہ کے لیے اور ایک مہمان کے لیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اتنا بڑا گھر دیں گے کہ ایک ہوگا گھر اس کے اہل خانہ کے لیے اور دوسرا اس کے مہمانوں کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے اس محلے میں رہے گا اور پھر دوسرے محلے میں چلا جائے گا، نہیں۔ اب یہاں تک یہ خوف کی بات ہوئی، اس کے بعد خشیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ خشیت کا لفظی ترجمہ بھی ڈرنا ہے، لیکن اس ڈر کی نوعیت اور ہوتی ہے، خوف کی نوعیت اور ہوتی ہے سزا ملنے کی، اور خشیت میں نوعیت اور ہوتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ اب یہ ہے کہ شوہر روٹھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی فرما بردار بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں۔ فرما بردار شاگرد جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ سبق نہیں لکھ کر لاتے، جی نافرمانی کرتے، نہیں، اور اچھا میں سنا سکتا تھا، اور اچھا لکھ سکتا تھا، ایسا ہی لکھا ہونا، ایسا ہی سنایا ہونا، حضرت کیا سمجھیں گے کہ کر کر جو بات رہتی ہے۔ تو روٹ جانے کا جو خوف ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جیسے بیوی ڈرتی ہے اپنے خاوند سے، کیوں؟ اس لیے نہیں ڈرتی کہ اگر میں نے وقت پر کھانا نہ بنایا تو میرے آقا مجھے جوتے لگائیں گے، نہیں، بلکہ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں گے، میرے ساتھ ان کا جو محبت کا تعلق ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو اس محبت کی بنا پر خاوند کی ناراضگی کا اس کو ڈر ہوتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بہت ہی کالی کلوٹی بدصورت شکل کی بھی کوئی عورت ہے، اس کو بادشاہ نے اپنے محل میں رکھ لیا۔ اب اس کی توقعات سے بڑھ کر اس کو جگہ مل گئی کہ یہ تو سوچتی تھی کہ میں تو لوگوں کے گھروں کے بیت الخلا دھونے کے قابل تھی، لیکن بادشاہ نے اسے اپنے محل میں صفائی کے لیے رکھ لیا، خوابگاہ کی بناوٹ سجاوٹ کے لیے رکھ لیا، لہذا اب یہ دل کے اندر سہمی رہے گی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس کو بولتے قریب آ رہا بیش بہت حیرانی کر کے، جو جتنا قریب رہتا دربار سے اسے اتنی ہی حیرانی اور پریشانی رہتی ہے۔ بادشاہ قریب کرے
بہت اچھی بات، نوازیں گے، لیکن تھوڑا بھی ناراض ہوئے ہے فوراً کیا ہے سولی پہ چڑھا دیں گے، اس لیے بہت ڈر رہتا ہے ان لوگوں کو۔ تو ویسے یہ کالی کلوٹی باندھی جو ہے ایک طرف تو یہ سوچ رہی ہے کہ میری اوقات کیا ہے یا میری حیثیت کیا ہے، بادشاہ سلامت مجھے بیت الخلا دھونے میں لگا سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے کمرے کی سجاوٹ کے لیے صفائی کے لیے رکھا ہے۔ ایک طرف یہ ہے تو کیا دوسری طرف یہ ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں بادشاہ میری چھٹی نہ کر دے۔ اب ڈر اس کو بھی لگ گیا، مگر یہ ڈر دوسرے قسم کا ہے۔ اس ڈر میں اس کو سزا ملنے کا پہلو غالب نہیں، بلکہ اس کے دل میں یہی خوف ہے کہ میں تو کسی قابل نہ تھی اور بادشاہ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا، تو کسی عمل کی وجہ سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں، بادشاہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مگر اس ڈر میں کون سا پہلو غالب ہوتا ہے؟ اللہ کے روٹھ جانے کا، ناراض ہو جانے کا۔ علماء کے دل میں تو ہر وقت یہ غم اور ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے مالک ہم سے روٹھ جائیں۔ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف بھی نصیب فرمائے، اپنی خشیت بھی عطا فرمائے۔ اس کے لیے زندگی بھر ہمیں کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، مانتے رہنا، مانگتے رہنا۔ تو اللہ ہی سے توفیق بھی مانگنا، اللہ کی بات بھی ماننا، کرتے بھی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرمائیں اللہم لک الحمد لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا۔
ولا إلى النار مصيرنا. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجمیع سخطک. پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے، گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناہنجار، بڑے گندے، اگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہے اللہ، گناہوں کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بھیک کا پیالہ بنائے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اللہ. کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اللہ سوائے ہمارے گناہوں کا بوجھ سر پہ لدا ہے اللہ. خالی ہاتھ اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ. اللہ اقراری مجرم ہے اللہ. دنیا کے مجرموں کو سوال کا بھی حق نہیں ہوتا اللہ، مگر آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے کرے اللہ، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ. یقیناً یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ. آپ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اللہ، بڑے قدردان ہے اللہ، بہت نوازنے والے ہیں اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. تمام چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ، ہمیں اپنی خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار. آپ نے بڑی نعمتوں سے نوازا اللہ، ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، آپ ہی کی نافرمانی کرتے رہے، آپ دیکھتے رہے ہم گناہ کرتے رہے. آپ چاہتے تو زمین میں دھسا سکتے تھے، آسمان سے عذابوں کو اتار سکتے تھے، فوراً گرفت کر سکتے تھے. اللہ آپ نے ایسے نہیں کیا، ہم گناہوں پہ اور ڈٹ گئے. معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی. اے اللہ جو یاد ہیں وہ بھی، جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی اللہ، چھوٹے بھی بڑے بھی اللہ. بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک وجود گناہوں سے لت پت ہے اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ. پیارے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اللہ، دور قریب سے آپ کے بندے آئے ہیں اللہ، کوئی اور غلط نہیں ہے اللہ. اس ویرانے میں آئے ہیں اللہ، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اللہ، مگر آپ نے اپنے رحمت کے مغفرت کے دروازے کھولے ہیں تاکہ دن کے گنہگار توبہ کریں. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے. ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، ہمارے خیش اقارب کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے. اللہ ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. اللہ سب کو معاف فرمائیے، سب کو معاف فرمائیے. مرحومین کے درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے. اے اللہ ان کی لغزشوں کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. دن رات گزرتے جا رہے ہیں اللہ، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی کا ہے حال ہے اللہ. معلوم نہیں کب چلاؤ کا وقت آ جائے، کب آپ کی بارگاہ میں پہنچنا ہو جائے. خالی ہاتھ ہے اللہ، خالی ہاتھ ہے اللہ. آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ. اللہ آپ کی توفیق سے جو ٹوٹی پوٹی کیا ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائیے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے. اللہ جو بھی اللہ آپ کی توفیق سے ہو رہی ہیں نیکیاں قبول فرمائیے، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائیے. اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، سب کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے. یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے. اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے. خاص طور سے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے اللہ، مدد فرمائیے اللہ، مدد فرمائیے اللہ.
ہزاروں ہزاروں شہید ہو گئے ہیں اللہ، اے اللہ بڑی تعداد میں زخمی ہیں اللہ، بے گھر ہیں، بے در ہیں اللہ، معصوم بچے بھی ہیں اللہ، پاک دامن عورتیں بھی ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ سارے لوگ تو مزے مزے کی افطاریاں سحریاں کھا رہے ہیں اللہ، اللہ معلوم نہیں ان کو کیا میسر آتا ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ پورے عالم انسانیت کے سامنے نہتے کھڑے ہیں اللہ، سب اقوام عالم تماشائی بنی دیکھ رہی ہیں اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ کل قیامت میں وہ بھی کھڑے ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ؟ انہوں نے تو اپنی جان کی بازیاں لگائی ہیں اللہ، سب کچھ کو قربان کیا ہے اللہ۔ اللہ ہم اللہ گرم گرم کھانے کھاتے ہیں، نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں اللہ، اے اللہ آپ نے کھانا بھی دیا ہے، ٹھکانہ بھی دیا ہے، اے اللہ روٹیاں بھی دی ہیں، بوٹیاں بھی دی ہیں، کاریں بھی دی ہیں، بہاریں بھی دی ہیں اللہ، وہ ساری چیزوں سے الگ ہٹے تنہا کھڑے ہیں اللہ، نہتے کھڑے ہیں اللہ، اے اللہ پوری دنیا تماشائی بنی دیکھ رہی ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، فضل فرما دیجیے اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، حق کا بول والا فرمائیے، باطل کا مکالا فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔